اللہ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ان میں افضل اور اشرف انسانوں کو بنایا، جس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، متعدد کتابیں اور صحیفے نازل کیے تاکہ یہ اپنے منصب کے تقاضے پورے کر سکے۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جن و انس کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ ہادی کہتے ہیں راہ دکھانے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو۔ اہل علم نے لکھا ہے رب العالمین بھی ہادی ہیں، قرآن کریم بھی ہادی ہے، انبیاء و رسول بھی ہادی ہیں، علماء بھی ہادی ہیں۔ لفظ ہادی ان سب پر بولا جاتا ہے، مگر فرق یہ ہے جب یہ اللہ کے علاوہ پر بولا جائے، خواہ انبیاء پر، اولیاء پر یا کتاب پر، تو ہادی کا معنی ہوگا راہ دکھانے والا۔ اور اگر اس کا اطلاق اللہ کی ذات پر ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا مطلوب اور مقصود تک پہنچانے والا۔ اللہ کے علاوہ کے لیے بولا جائے تو معنی اراءۃ الطریق، راہ دکھانا۔ اللہ کے لیے بولا جائے تو معنی ایصال الی المطلوب، مطلوب اور مقصود تک پہنچا دینا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے جب کسی کو راہ دکھایا جائے تو ضروری نہیں جس کو راہ دکھایا گیا وہ اسی راستے پہ چل کے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ منزل پر پہنچنے سے پہلے بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے، بھول کر یا کسی اور وجہ سے دائیں بائیں چلا جائے، مگر جب کوئی شخص منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے تو پھر چونکہ اس کا سفر طے ہو جاتا ہے، راستہ کٹ جاتا ہے، مسافت طے ہو جاتی ہے، اس کے بھٹکنے کا امکان نہیں رہتا۔ تو راہ دکھانے کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہادی ہیں۔ اللہ منزل، مطلوب و مقصود تک پہنچانے کے اعتبار سے ہادی ہیں۔ اللہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو ہادی بنا کے بھیجا صراط مستقیم کی جانب، کہ آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، صراط مستقیم کی وضاحت فرماتے ہیں اور لوگوں کو اس پر چلنے کی ترغیب اور تلقین دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس ہدایت اور رہنمائی سے نوازا وہ ایسے ہی منفرد اور بے مثال ہے جیسے حضور ہادی ہونے کے لحاظ سے تمام انبیاء و رسل میں منفرد اور بے مثال ہے۔ ہادی عالم کی ہدایت کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں ایک خصوصیت محفوظیت ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نصاب ہدایت عطا فرمایا وہ مکمل محفوظ ہے۔ وہ نصاب ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث۔ اللہ کا قرآن بھی مکمل محفوظ ہے کیونکہ اس کو نازل بھی اللہ نے فرمایا اور اس کی حفاظت کا مکمل ذمہ اللہ نے خود لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدیاں بیت چکی ہیں، قرآن کریم کے نزول کی تکمیل ہوئے،
پوری دنیا کا کفر مل کر ایک لفظ یا اس کے کسی حرف کو بدلنا تو درکنار، زیر زبر کو بھی اوپر نیچے نہیں کر سکا۔ پوری دنیا کا کفر مل کر ایک شوشہ بھی چینج نہیں کر سکا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے فرامین اور احادیث، وہ بھی چونکہ قرآن کریم کی تشریح ہے۔ اللہ نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ان علینا جمعہ، اس قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، جلدی نہ کریں، جب جبریل وحی لے کر آئیں اسے پورا ہو لینے دیا کریں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ، ہم خود آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کریں گے، وقرآن، آپ کی زبان سے جاری کریں گے، فاذا قرأناہ فاتبع قرآن، جب ہم آپ کے سامنے قرآن پڑھیں فرشتے کی زبان سے تو آپ ہمارے پڑھے ہوئے کے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ تو اللہ نے جیسے صدر مصطفیٰ میں جمع قرآن کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، بیان قرآن کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی ہے، فرمایا ثم ان علینا بیان، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے، آپ کی زبان سے اس کی وضاحت ہم کروائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان فرمائیے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث حجت ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی انتظام خود فرمایا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تشریح فرمائی وہ اپنے اقوال کے ذریعے بھی فرمائی، اپنے افعال کے ذریعے بھی فرمائی، اور اپنے سکوت کے ذریعے بھی فرمائی، اپنی تقاریر کے ذریعے۔ تو آپ کا نصاب ہدایت اللہ کا قرآن ہے، آپ کی سنت ہے، یہ دونوں مکمل محفوظ ہیں، محفوظ رہیں گے۔ قرآن کریم تو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، رہی نبی کی احادیث، ان کی حفاظت بھی اس قدر مضبوط ہے کہ جن راویوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کو نقل کر دیا، آپ کے کسی ایک عمل کو روایت کر دیا، اسماء الرجال کے ماہرین نے ان راویوں کا پورا الٹرا ساؤنڈ کیا اور انہیں کتابوں میں محفوظ کر دیا، اعتقادات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، ان کے اوصاف، کردار، عادات، سب کی سب کتابوں میں محفوظ کر دی گئی کہ فلاں راوی کے عقائد کیسے تھے، اس کے اعمال کیسے تھے، اس کے معاملات کیسے تھے، اس کا صدق اور دیانت کیسے تھے۔ تو جس راوی نے حضور کی کسی بات کو روایت کر دیا، جب اس کی زندگی محفوظ طریقے سے کتابوں میں رکھ دی گئی تاکہ اس کی ساری سیرت و کردار لوگوں کے سامنے ہو، تو پھر جس کی بات کو نقل کیا جا رہا ہے اور جو بات نقل کی جا رہی ہے، اللہ کی جانب سے ان کی حفاظت کا کس قدر اہتمام ہوا ہوگا۔ تو حضور کا نصاب ہدایت اللہ کا قرآن ہے، نبی کی سنت ہے، مکمل محفوظ ہے، یہ آپ کی ہدایت اور رہنمائی کی پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ عالمگیر ہے، آپ کی ہدایت عالمگیر ہے۔ عالمگیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان آپ کے دائرہ ہدایت سے باہر نہیں ہے، آپ جو لے کر آئے وہ فقط ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، بلکہ عرب و عجم اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے ہے۔ قیامت تک آنے والا آخری انسان اسی رہنمائی کو لے کر آگے چلے گا۔
کامیابی حاصل کرے گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ فرمایا پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، انبیاء میں سے تمہارے حصے میں میں آیا ہوں، میرے علاوہ تم کسی اور کی امت نہیں ہو۔ انا حظکم من الانبیاء، انبیاء میں سے تمہارے حصے میں میں ہوں، وانتم حظی من الامم، اور تم امتوں میں سے میرے حصے میں ہو، کسی اور کے حصے میں نہیں۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے جانے کے بعد یہودی اور عیسائی بھی اصولی طور پر حضور کی امت ہے۔ اگر ایمان لا چکے تو انہیں امت اجابت کہا جاتا ہے، اگر ایمان کی دولت سے محروم ہیں تو انہیں امت دعوت کہا جاتا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی امت کا دور گزر چکا ہے، اب ان کی امت بھی حضور کی امت ہے، کیونکہ آپ کی نبوت، آپ کی شریعت، تعلیمات اور ہدایت عالمگیر ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو پوری انسانی برادری کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تیسری خصوصیت آپ کی ہدایت کی یہ ہے کہ آپ کی ہدایت کامل ہے، اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے، اس سے پہلے اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرما دی، بشارت اور خوشخبری دے دی کہ تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت سورۃ المائدہ کی تکمیل دین کا اعلان کر رہی ہے، تکمیل ہدایت کی خبر دے رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی ہدایت جامع ہے۔ جامع کا مطلب یہ ہے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کی کامل رہنمائی کرتی ہے، کہیں بھی اندھیرے میں نہیں چھوڑتی۔ عقائد کے معاملہ میں بھی، عبادات کے معاملہ میں بھی، معاملات کے سلسلہ میں بھی، اخلاقیات کے شعبہ میں بھی، معیشت کے شعبہ میں بھی، معاشرت کے شعبہ میں بھی، سیاست کے شعبہ میں بھی، تمام شعبہ جات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، آپ کی سنت اور تعلیم انسانیت کی کامل رہنمائی کرتی ہے۔ عقائد کے باب میں آپ دیکھیے قرآن کریم میں جگہ جگہ توحید کا بیان ہے، رسالت کا اس بات ہے، آخرت کا ذکر ہے، یہ میجر عقائد ہیں۔ باقی تمام عقائد ان کے تابع ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور اس کے علاوہ تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ جتنی چیزیں ہیں دراصل ان تین کے تابع ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اظہار کیا، رسالت کو بیان فرمایا اور آخرت کا بیان کیا۔ توحید، رسالت، آخرت۔ توحید دین میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، اگر روح نکل جائے تو تمام اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، مٹی کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اگر بدن اور جسم میں روح ہے تو پھر آنکھ بھی کار آمد ہے، زبان بھی کار آمد ہے، ہاتھ پاؤں بھی کار آمد ہے، دل و دماغ بھی کار آمد ہے۔ اور اگر روح نکل جائے تو پھر ہر ایک اپنی جگہ پر جم جاتا ہے، وہ کوئی حرکت تک نہیں کر سکتا۔ تو بالکل اسی طرح اگر دین میں روح ہے تو پھر ہماری نماز بھی کام آنے والی ہے، ہمارا روزہ بھی کام آنے والا ہے، حج اور زکوٰۃ بھی کام آنے والے ہیں، اور اس روح کو توحید کہتے ہیں۔ اگر توحید کی روح اعمال میں ہے تو اعمال فائدہ دیں گے، اگر توحید کی روح نکل جائے تو یہ اعمال بیکار ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر چاہوں گا تو سب گناہگاروں کو بخش دوں گا مگر مشرک کو نہیں بخشوں گا، بھلے نماز پڑھتا ہو، بھلے روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو،
اعمال تو ہیں مگر بے جان ہیں، ان میں روح نہیں ہے، اور روح عقیدہ توحید ہے، روح عقیدہ توحید ہے۔ اسلام ایک درخت ہے، اس کی جڑ کو توحید کہتے ہیں، اگر جڑ نہ ہو تو درخت خشک ہو جاتا ہے۔ تو بغیر عقیدہ توحید کے اعمال کی یہی پوزیشن ہے، وہ ہرے بھرے نہیں ہوتے، اس تنے پر پھل اور پھول نہیں لگ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے باب میں سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پہ دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الاخلاص کو نازل فرمایا اور اپنے نبی کو حکم دیا، انہیں کہو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں جو اپنے کسی کام میں کسی کا محتاج نہ ہو، اپنے کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہ ہو، اسے صمد اور بے نیاز کہتے ہیں۔ اور نیاز مند ساری کائنات ہے جو اپنے ہر کام میں اللہ کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے اصول ہیں نہ فروع ہیں، نہ آباء و اجداد ہیں نہ آل اولاد ہے، اس لیے کہ یہ بھی کسی درجے میں بندے کے لیے سہارے کا کام دیتے ہیں، اور سہارے کی ضرورت کمزور کو ہوتی ہے، اللہ طاقتور ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان کی نسل اور نسب کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب امور سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کنبہ اور قبیلہ بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ بھی کسی وقت حمایت کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کو کسی قسم کی حمایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت ہے۔ رسالت کا عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے بھلے انسان کو پیدا فرما کر اس کے علم اور ادراک کے لیے حواس خمسہ عطا کیے، ہاتھ پاؤں عطا کیے، یہ حواس خمسہ میں سے ایک حاسہ ہے، علم اور ادراک کا ذریعہ ہے، ہاتھ ٹٹول کے چھو کے علم حاصل کر لیتا ہے، یہ لکڑی ہے یا پتھر ہے، علم کا ذریعہ ہے، کپڑا ہے یا کاغذ ہے، تو ہاتھوں سے انسان کو علم ہو جاتا ہے۔ یہ زبان علم اور ادراک کا ذریعہ ہے، چکھ کے بتا دیتی ہے یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے۔ یہ ناک علم اور ادراک کا ذریعہ ہے، یہ سونگھ کے بتا دیتا ہے خوشبودار ہے یا بدبودار ہے۔ یہ کان علم اور ادراک کا ذریعہ ہے، سن کے بتا دیتے ہیں یہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے یا گانا گایا جا رہا ہے۔ یہ آنکھیں علم اور ادراک کا ذریعہ ہے، یہ دیکھ کے بتا دیتی ہیں آنے والا انسان ہے یا حیوان ہے، درخت ہے یا دیوار ہے۔ تو یہ حواس خمسہ اللہ نے عطا کر دیے، یہ علم اور ادراک کا ذریعہ تھے۔ اس سے اوپر پھر اللہ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیے، جہاں حواس خمسہ کے علم اور ادراک کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عقل کے ادراک کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں عقل کے ادراک کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو حواس خمسہ بھی عطا کیے، 5 ایسے اعضاء جو انسان کو علم دینے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، عقل بھی عطا کی۔ مگر ان سب کچھ کے ملنے کے بعد انسان پھر بھی محتاج تھا رسالت کی ضرورت کا، انسان کو پھر بھی رسول چاہیے تھے تحصیل ہدایت کے لیے، اس لیے کہ یہ حواس خمسہ انسان کی عقل اور شعور انسان کو اس نتیجے تک نہیں پہنچا سکتے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، خالق اپنی مخلوق سے کیا توقع رکھتے ہیں، یہ انسان کو یہاں تک نہیں پہنچا سکتے تھے کہ اللہ کن امور سے خوش ہوتے ہیں، کن سے ناخوش ہوتے ہیں، کن سے راضی ہوتے ہیں، کن سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو حواس خمسہ اور عقل کے مل جانے کے بعد بھی رسالت کی ضرورت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے سے خطاب نہیں کرتے، نہ اللہ نے ایک ایک بندے سے خطاب کیا۔ اگر اللہ ایک ایک بندے سے خطاب کر کے فرماتے یہ کرو یہ نہ کرو، اس پہ چلو اس پہ نہ چلو، تو پھر ایمان بالغیب نہ رہتا۔ دنیا میں ایمان بالغیب معتبر ہے، آخرت میں تو ہر کوئی مومن ہوگا، وہاں تو کافر بھی کہیں گے
لو کننا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ غور کیجئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک بندے پہ نزع کا عالم طاری نہ ہو، جب تک درمیان کا پردہ نہ ہٹے اور آخرت نظر نہ آنے لگے، تب تک بڑے سے بڑا گناہگار توبہ کرے تو اس کی توبہ معتبر ہے، اس کی توبہ مقبول ہے۔ لیکن جب انسان نزع کے عالم میں چلا جاتا ہے تو پھر درمیان سے پردہ ہٹ جاتا ہے، اگلا جہان نظر آنے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اس باب توبہ کے بند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اب کا ایمان ایمان بالغیب نہیں رہا، ایمان بالغیب معتبر ہے۔ تو پروردگار عالم اگر ایک ایک بندے سے خطاب کرتے تو ایمان ایمان بالغیب نہ ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بندے سے خطاب نہیں کیا۔ اگر خاص بندوں کو چن کر منصب رسالت پہ فائز نہ کرتے کہ اللہ ان سے خطاب کریں، وہ آگے لوگوں سے خطاب کریں، اللہ اپنی مرضی ان کو بتائیں، وہ اللہ کی مرضی لوگوں کو بتائیں، اللہ انسان کی غرض تخلیق ان کو سمجھائیں، وہ لوگوں کو سمجھائیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے انسان ہدایت حاصل نہ کر سکتا۔ اس لیے رسالت کی ضرورت تھی۔ قرآن کریم میں توحید کے بعد دوسرے نمبر پر جس عقیدہ کو ثابت کیا گیا وہ عقیدہ رسالت ہے، اس کے بعد عقیدہ آخرت ہے، یہ گناہوں کی بریک ہے۔ یہ عقیدہ جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر بندہ گناہوں سے رکا رہے گا، اور یہ جس قدر کمزور ہوگا اسی قدر گناہوں میں گھستا چلا جائے گا۔ اگر گاڑی کی بریک مضبوط ہو تو حادثات کے امکان برائے نام رہ جاتے ہیں، اور اگر بریک ہی فیل ہو تو جہاں مرضی جا ٹھکتا ہے۔ تو آخرت کا عقیدہ یہ گناہوں کی بریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عقیدہ قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا، اور اس بات کی وضاحت کی کہ موت فنا کا نام نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، کیا ہم نئے جنم میں پیش کیے جائیں گے؟ وہ کہتے تھے یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ موت کو سمجھتے تھے فنا کا نام ہے، حالانکہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت منتقل ہونے کا نام ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں، الانتقال من المکان الی المکان۔ اور اسی لیے عقل مند کہتے ہیں کہ جس ملک میں جانا ہو، جانے سے پہلے وہاں کی کرنسی کا انتظام کر لو تاکہ وہاں سہولت کے ساتھ وقت گزار سکو۔ بارڈر کراس کرنے سے پہلے کرنسی کا انتظام کر لو، یہ موت بارڈر ہے دنیا اور آخرت کے درمیان۔ جب بندہ اسے کراس کر لیتا ہے تو آگے نہ ختم ہونے والا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں جس کے پاس جتنی کرنسی ہوگی اس جہان کی اتنی ہی عیش و عشرت کے ساتھ رہے گا، اور وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں، نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں توحید کو ذکر کیا، رسالت کا بیان فرمایا، عقیدہ آخرت کا ذکر کیا۔ تو حضور جو ہدایت لے کر آئے، آپ کا نصاب ہدایت قرآن کی شکل میں ہو یا حضور کی سنت اور حدیث کی شکل میں ہو، وہ جامع ہے، وہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کی کامل رہنمائی کرتا ہے۔ عقائد کے باب میں بھی، جیسا کہ میں نے مختصر وضاحت کی، عبادات کے باب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت صرف زبان سے ہی نہیں سمجھائی بلکہ عمل سے بھی سمجھائی۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، باندھنے کہاں پہ ہیں، قیام کا طریقہ کیا ہے، رکوع کا طریقہ کیا ہے، سجدے کا طریقہ کیا ہے، تشہد اور قعدے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے مکمل رہنمائی فرمائی۔ پھر ایک عبادت کی نہیں، تمام عبادات کی، پھر ایک ایک بندے کی کیفیت پہ نظر رکھی کہ اس میں کس چیز کے معاملہ میں کمی ہے، اللہ کے نبی نے اس کی کمی کو دور کرنے کا انتظام کیا۔ مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، ایک بندہ آپ کی خدمت میں آیا، آ کے سوال کیا، حضور یا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا نماز افضل ہے۔ کسی نے سوال کیا ای العمل افضل، تو آپ نے فرمایا جہاد افضل ہے۔
اور پھر جب آپ سے سوال کیا کون سا عمل افضل ہے، فرمایا والدین کی خدمت افضل ہے۔ کسی نے پوچھا کون سا عمل افضل ہے، فرمایا حج افضل ہے۔ اب سوال ایک ہی ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مجیب بھی ایک ہے، جواب دینے والا ایک ہے، مگر جوابات مختلف ہیں۔ اس جوابات کے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم نے جہاں اور بہت ساری حکمتیں لکھی، وہاں ایک حکمت یہ بھی لکھی کہ حضور سائل کی کیفیت کو دیکھتے تھے، اس کی پوزیشن کو پیش نظر رکھتے تھے کہ یہ کس معاملے میں کمزور ہے، حضور اس کے لیے اسی عمل کو افضل قرار دے دیتے جس میں اس میں کمزوری پائی جاتی تھی۔ تو آپ نے عبادات کے معاملہ میں بھی کامل رہنمائی فرمائی، اپنے اقوال کے ذریعے بھی، اپنے افعال کے ذریعے بھی۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ایک اعرابی صحابی خلاد بن رافع آئے، حضور مسجد کے ایک حصہ میں تشریف فرما تھے، انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، وضو کر کے جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے صحیح نماز نہیں پڑھی۔ گیا، پھر نماز پڑھ کے آیا، سلام کیا آپ نے، پھر فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلا جا، دوبارہ نماز پڑھ کے آ، تیری نماز کامل نہیں ہے۔ پھر گیا، تیسری مرتبہ پڑھ کے آیا، جب آپ نے تیسری مرتبہ کے بعد فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، آپ 100 دفعہ بھی پڑھنے کا حکم دیں گے، جیسی آتی ہے ویسی ہی پڑھ کے آؤں گا۔ اس میں جو کمی ہے آپ اس کی وضاحت اور نشاندہی فرما دیں، آپ جیسی فرمائیں گے میں ویسی پڑھ لوں گا۔ پھر حضور نے وضاحت کی کہ تیری نماز میں تعدیل ارکان کی کمی ہے۔ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ رکوع پورے اطمینان سے کرنا کہ کمر سیدھی ہو جائے، رکوع کے بعد جب نمازی کھڑا ہوتا ہے بالکل سیدھا کھڑا ہونا، اور کچھ دیر کچھ سیکنڈ اسی حالت میں کھڑے رہنا کہ بندہ بالکل حالت استوا میں آ جائے۔ پھر جب سجدے میں جائے تو اس طرح اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا کہ اس کے تمام اعضاء اپنی جگہ پہ ٹک جائیں اور ایک اصل حالت پہ آ کے کچھ مدت وہاں گزار لیں۔ پھر جب سجدے سے اٹھے تو جلسہ جو 2 سجدوں کے درمیان ہوتا ہے اس میں کچھ دیر اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، اگر اس کے بغیر نماز پڑھی جائے تو واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ امام شافعی وغیرہ اگرچہ اسے فرض قرار دیتے ہیں، بہرحال فقہائے احناف کے نزدیک یہ واجب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کامل رہنمائی کی کہ رکوع ایسے کرنا ہے، رکوع کے بعد قوما ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، بین السجدتین جلسہ ایسے کرنا ہے، پوری رہنمائی کی عبادات کی بھی۔ تو یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، بہت سارے دوستوں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں ابھی رکوع میں پورے جاتے نہیں کہ کھڑے پہلے ہو جاتے ہیں، پھر ابھی سیدھے کھڑے ہوتے نہیں کہ سجدے کی طرف پہلے چلے جاتے ہیں، سجدہ اطمینان سے کر نہیں پاتے، پیشانی ٹیکتے ہی سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، پھر بیٹھنے کا تو تصور ہی نہیں، پورے سیدھے بھی نہیں ہوتے، اگلے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اپنی نمازوں سے اس کمی کو دور کیجئے، یہ بہت بڑی کمی ہے، یہ نماز میں چوری قرار دی گئی ہے، یہ نماز کی چوری ہے کہ بندہ رکوع صحیح نہ کرے، سجدہ صحیح نہ کرے۔ اور ایسی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ قیامت کے دن نمازی کے منہ پہ پرانے کپڑے کی طرح پھینک کے مار دی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے عبادات کے معاملہ میں بھی کامل رہنمائی کی، عقائد کے باب میں، عبادات کے باب میں، معاملات کے باب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے جو عہد کرو اسے پورا کرو، جس سے جو عہد کرو، جس معاملے کا کرو، گناہ کا معاملہ نہ ہو، پورا کرو۔ اللہ کے نبی کے معاملات صاف اور شفاف تھے، صاف اور شفاف، اس قدر صاف اور شفاف تھے کہ جو آپ کے جان کے دشمن تھے، جو آپ کے جانی دشمن تھے اور جن کی وجہ سے حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، شب ہجرت بھی ان کی قیمتی چیزیں مصطفیٰ کی ذمہ داری میں تھی، بطور امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں چھوڑ کر جانے کا بڑا سبب یہی تھا کہ وہ امانتیں آپ نے حضرت علی کے سپرد کی، فرمایا جن کی ہیں ان کو دے کے ہمارے پیچھے مدینہ چلے آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے باب میں بھی کامل رہنمائی کی، بہنوں کو ان کا حق دینا، پھوپھیوں کو ان کا حق دینا، ان کے حق پہ قابض بن کے نہ بیٹھ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات بھی سکھائے، عفو اور درگزر کی تعلیم، رحم و کرم کی ترغیب دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی سکھائی، اللہ کے نبی نے عدل سکھایا، اللہ کے نبی نے امانت اور دیانت سکھائی، اللہ کے نبی نے پردہ پوشی کا طریقہ بتایا، اس کے فضائل کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، کریمانہ اخلاق کو نقطہ کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تمام انبیاء و رسول اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئے، مگر انہوں نے اخلاق کی بنیاد رکھی اور حضور سرور عالم نے انہیں نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے باب میں بھی اپنے ماننے والوں کی کامل رہنمائی کی، بتایا کہ خاوند کے بیوی کے ذمے یہ حقوق ہیں، بیوی کے خاوند کے ذمے یہ حقوق ہیں، اولاد کے والدین کے ذمے یہ حقوق ہیں، والدین کے اولاد کے ذمے یہ حقوق ہیں، ہمسائے کے ذمے یہ حقوق ہیں، مالک کے ملازم پہ یہ حقوق ہیں، ملازم اور ماتحت کے مالک کے ذمے یہ حقوق ہیں۔ آپ نے معاشرت کو ایسا حسن بخشا کہ دنیا کے کسی مذہب میں وہ حسن نظر نہیں آتا۔ جب حضور دنیا سے گئے تو جہاں آپ نے حقوق اللہ کے نقطۂ کمال کا بیان کیا، وہاں حقوق العباد کا نقطۂ عروج بھی بتایا۔ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کا سب سے بڑا حق نماز ہے، اس میں سستی نہ کرنا، اور بندوں کے حق میں سب سے کمزور بندہ غلام ہے، جسے عرب اپنی مرضی سے بیچ اور خرید لیا کرتے تھے، ایک جانور سے بڑھ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا اس کے بھی حقوق ہیں، جیسا خود کھاتے ہو اسے کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو اسے پہناؤ، یہ تمہارے بھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے جہاں الصلاۃ فرمایا، وہاں وما ملکت ایمانکم بھی فرمایا۔ آپ نے معیشت کے باب میں بھی اپنے ماننے والوں کی کامل رہنمائی کی، فرمایا سودی تجارت سے بچنا، سود اصل مال بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے معاشیات کو اسلامی تعلیم کے مطابق چلانے کا حکم دیا۔ قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود حرام ہے، اور اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں نچلے لوگوں کا پیسہ، غریبوں کا پیسہ امیروں کے پاس جاتا ہے۔ وقتی طور امیر کا 1 لاکھ غریب کے پاس آیا، اس لاکھ نے تو واپس جانا ہی جانا ہے، اس کے ساتھ جو 20 یا 25 ہزار لگ کے جائے گا وہ غریب کا ہوگا۔ تو امیر کا غریب کے پاس رہا کچھ نہیں، غریب کا امیر کے پاس بہت کچھ چلا گیا۔ تو سود میں کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کا پیسہ امیروں کے پاس جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کا جو متبادل پیش کیا، اس میں امیروں کا پیسہ غریبوں کے پاس آتا ہے۔ تو آپ نے معیشت کے باب میں بھی اپنی امت کی کامل رہنمائی کی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، تمہارا جو دینے کا پیمانہ ہے لینے کا بھی وہی ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھ میں جو انصاف لینے کے معاملہ میں ہے، دینے کے معاملہ میں اسے قربان نہ کرنا۔ حضور حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملک شام گئے، راستے میں بارش ہوئی، کچھ غلہ گیلا ہو گیا، اللہ کے نبی نے مکس کر کے ڈھیر نہیں لگایا، جو تر ہو گیا تھا، سیلاب زدہ ہو گیا، بھیگ گیا، اس کی الگ ڈھیری لگائی، جو خشک تھا اس کی الگ ڈھیری لگائی، اس کا الگ ریٹ لگایا، اس کا الگ ریٹ لگایا۔ باقیوں نے بھلے مکس کر دیا ہو، لیکن آمنہ کے لال نے امانت اور دیانت کا پورا لحاظ کیا۔ جب امانت اور دیانت کا ایسا لحاظ کیا تو سارے قافلے کی نفع کی مقدار ایک طرف تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نفع لے کے آئے وہ سب سے بڑھ کے تھے۔ حضرت خدیجہ اس قدر متاثر ہوئی کہ بوڑھی ہو گئی تجارت کرتے کرتے، لیکن اتنا نفع آج تک نہیں ہوا جتنا نفع اس مرتبہ کے سفر میں ہوا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ حضور کی دیانت اور امانت، آپ کے وجود مسعود کی برکت،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشیات کے باب میں بھی اپنے ماننے والوں کی کامل رہنمائی کی ہے۔ تو آپ کی جو ہدایت ہے اس کی خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جامع ہے۔ عقائد کا باب ہو، عبادات کا باب ہو، معاملات کا باب ہو، اخلاقیات کا باب ہو، معاشرت کا باب ہو، معیشت کا باب ہو، حتیٰ کہ سیاست کا باب ہی کیوں نہ ہو، حضور نے سیاست کے اصول بتائے ہیں، سیاست کی بنیادیں سمجھائی ہیں۔ آپ نے ریاست مدینہ کا قیام کیا ہے، آپ نے ریاست مدینہ کو کن اصولوں پہ کھڑا کیا، اس کے مرکزی ستون کیا تھے، یہ آپ کے خطبات میں واضح ہے۔ تو کسی باب میں نبی کی ہدایت اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اس لیے ہیں کہ انسانیت کو صحیح راستے پہ ڈالیں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی کریں۔ آپ کی رہنمائی محفوظ بھی ہے، عالمگیر بھی ہے، کامل بھی ہے، جامع بھی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی، آپ کی ہدایت کی پیروی ہمارے اوپر لازم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک دن نبی کی ولادت کی خوشی سے نبی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضور ایک دن کے لیے نہیں، ایک گھڑی کے لیے نہیں، آپ ہر دن کے لیے ہیں، آپ ہر گھڑی کے لیے ہیں، آپ ہر صبح کے لیے ہیں، آپ ہر شام کے لیے ہیں، آپ ہر عنوان کے لیے ہیں، آپ ہر باب کے لیے ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد سمجھے، نبی کی ولادت کا مقصد سمجھے، نبی کی آمد کا مقصد سمجھے۔ آئے پر آپ آنے کے بعد ہمیں دے کر کیا گئے، نبی کے دیے ہوئے کو ہم نے کس طرح لیا، نبی کے دیے ہوئے پہ ہم نے کتنا عمل کیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ ہے معیار اور کسوٹی، اس کو سمجھے، پیروی کرے۔ آخر میں یہی کہوں گا، گر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، گر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجم ہو جا، محمد کی غلامی کر تو بھی سیکھ جائے گا، جہاں بینی جہاں گیری جہاں بانی جہاں داری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔